اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم۔ ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ اس آیت کریمہ میں تحویل قبلے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تحویل قبلہ کیا ہے؟ قبلے کا بدل جانا ہے۔ اب پہلا حصہ یہ دوسرا پارہ ہے۔ کون سا پارہ ہے یہ؟ دوسرا پارہ ہے۔ دوسرے پارے کو 3 حصوں پر مشتمل کیا جا سکتا ہے۔ کتنے حصوں پر؟ 3 حصوں پر۔ پہلے حصے پر بات کریں گے تو تحویل قبلہ توحید کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہے، تو آج ہم پہلے اور دوسرے حصے کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو پہلے حصے میں جو میں نے ابھی پہلی آیت پڑھی، دوسرے پارے کی آیت نمبر 142 ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہی تحویل قبلے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ خلافت ارض اور امامت عالم کے منصب کی تبدیلی سمجھ میں آئی؟ ہم نے بتایا تھا کہ آل ابراہیم کی جو پہلی شاخ ہے، کون؟ بنی اسرائیل، اس شاخ سے اس منصب امامت کو اللہ تعالیٰ نے کس میں تبدیل کر دیا؟ دوسری شاخ میں۔ کس میں؟ دوسری شاخ میں۔ آل اسماعیل میں اس منصب نبوت کو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا، اور اس کی آخری کڑی کون ہے؟ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب سے کیا کر دیا؟ سرفراز کر دیا۔ اب اس امامت منصب کی جو تبدیلی ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے اسی میں بیان کیا۔ اس کی سب سے بڑی نشانی قبلے کا تبدیل ہونا ہے۔ کیا ہے؟ اس منصب امامت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ قبلے کا تبدیل ہونا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا، پہلے مسلمان کس جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تھے؟ 13 سال تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال، پھر ہجرت کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو 16 یا 17 مہینے کس جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس کی جو تعمیر ہے، بیت المقدس مسجد اقصی کی جو تعمیر ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کے سربراہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ اب جب اس کی بنیاد رکھی انہوں نے مسجد اقصی کی، تو انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ یہ اب ہماری جاگیر ہے، یہ کیا ہے؟ اب ہماری ہی کنٹرول میں ہے، ایسے سمجھ لیا۔ تو سرکشی کرتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ بڑا اتراتے تھے، بڑا روب جھاڑتے تھے، سرکشی نافرمانیوں پر اترے تھے کہ اب مسجد اقصی کس کے کنٹرول میں ہے؟ ہمارے۔ تو اس کے سربراہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے رکھی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی۔ تو پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، تو مکہ سے مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ کس کو یہ بناؤ اپنا مرکز؟ خانہ کعبہ کو، جس میں مصلی قبلے کا معنی کیا ہے؟ رخ کر کے قبلے کی طرف، جہاں مقام کو کہتے ہیں اس جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ قبلہ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا، اور یہ نبوت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی۔ پہلے کہاں تھا؟
سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ یہ منصب تبدیل ہو گیا تو اس کی نشانی کے لیے اللہ نے اس جگہ کو ہی چینج کر دیا. اس جگہ کو چینج کر کے کہاں پھیر دیا اللہ نے؟ کعبہ شریف کی طرف پھیر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ مسلمانوں کا آج کیا ہے؟ حج کا یہ مرکز ہے. حج کا یہ مرکز بھی ہے، منبع بھی ہے. دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں لوگ کہاں جاتے ہیں حج کے لیے؟ وہی خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ مشرکین، یہ کفار کیا کرتے تھے؟ جب یہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو یہ کہنے لگے کون سی چیز جو ہے انہیں اس قبلے سے پھیر دی. اب وہ بولتے کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جو انبیاء اکرام کے قبلے کو چھوڑ دے. یہ کیا بولنے لگے؟ مذاق بنانے لگے، مذاق اڑانے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، کہ کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں پھیر دے. اور اللہ نے ایسے مشرکوں کو، کفاروں کو کیا الفاظ سے یاد کیا ہے معلوم؟ سیقول السفہاء. اللہ نے انہیں بیوقوف کہا ہے. کیا کہا ہے اللہ نے؟ بیوقوف کہا ہے. اس بات سے یہاں پر ایک نکتہ یہ نکلتا ہے کہ اذا رأيت احدا يعترض على الشرع يسخر منه فاعلم انه سفيه. کہ جب آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو اسلام پر، دین اسلام پر اعتراض اٹھا رہا ہے یا دین اسلام کا مذاق بنا رہا ہے تو ایسا شخص بیوقوف ہے. کیا ہے؟ ایسا شخص بیوقوف ہے. جب آپ دیکھو کسی بھی شخص کو، اب دیکھو یہ اہل الحدیث حضرات کیا کرتے ہیں؟ بولو، نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اب نماز میں رفع الیدین کرنا یہ نبی کی سنت ہے نہیں ہے؟ اس مثال کے ذریعے سے آپ سمجھو. آمین بالجہر کرنا نبی کی سنت ہے نہیں ہے؟ فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کس کی سنت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اب جب اہل الحدیث اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ کون سی نماز لائے ہیں بھئی؟ ایسے یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، گھوڑوں کی دھون، کیا کیا بولتے ہیں لوگ، اللہ کی پناہ. یہ مذاق ہے. یہ کیا ہے؟ نئی نماز کا طریقہ. ہاں، نئی نماز، نیا طریقہ. یہ کہاں سے لائے ہیں؟ تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ نبی کی سنت کے ساتھ مذاق ہے. جب آپ دیکھو کہ شریعت کی کسی بھی مسئلے کا، کسی بھی حصے کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو کیا سمجھو؟ یہ بیوقوف ہے، بیوقوف ہے. جیسے مشرکین مکہ نے، جیسے کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیا بنایا؟ مذاق بنایا. تو اللہ نے انہیں کیا کہا کہ عن قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا. تو بات سمجھ میں آئی؟ پہلی بات کیا ہو گئی؟ قبلے کا تبدیل ہونا ہے، تحویل قبلہ اس کو کہا جاتا ہے. تو پہلے مسلمان کہاں نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس. اب جب اللہ کے حکم سے ہی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو کس کے حکم سے ہو گیا؟ اللہ کے حکم سے ہو گیا. یہاں خواہشات کا دخل ذرہ برابر بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی ہو کر کے بھی شریعت کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ نبی جسے منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا، وہ نبی بھی شریعت کے معاملات میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو وحی اس کی جانب کی جاتی ہے وہی کچھ نبی بتاتا ہے، کرتا ہے. تو اللہ کے حکم سے یہ قبلہ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا. اور خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کیا بنا دیا؟ قبلہ بنا دیا. اس کے بعد کی آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والے بنے. اب اس میں امت وسط کی بات بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کیا بنایا ہے؟ امت وسط بنایا ہے. اب اس آیت کریمہ میں غور سے سنیے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ. وَكَذَلِكَ عربی کا اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اسی طرح. کذالک کیا معنی کیا ہے؟ اسی طرح اس کو کہتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ. اور ہم نے تمہیں اسی طرح امت وسط بنایا. جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا؟ جس طرح انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرمایا تھا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اسی طرح منصب نبوت سے سرفراز کرتے ہوئے ایک بہترین امت وسط بنایا ہے. امت وسط مطلب عدلاً خیالاً، درمیانہ بہترین امت جسے کہا جاتا ہے یہ امت وسط امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے یہاں کہا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے
रसूलों पर गवाह बनाया है। कोई भी उम्मत, कोई भी रसूल इस उम्मत की गवाही के बगैर कल क़यामत के दिन पार नहीं हो सकती है। दलील क्या है? कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएगा और पूछेगा, क्या तूने मेरा पैगाम पहुंचा दिया? तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ इलाहुल आलमीन, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। और फिर नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से पूछा जाएगा, क्या नूह अलैहिस्सलाम ने मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाया? तो वो बोलेंगे कि हमारे दरमियान कोई डराने वाला नहीं आया। क्या बोलेंगे? किसकी कौम? नूह अलैहिस्सलाम की कौम बोलेगी कि हमारे दरमियान कोई डराने वाला नहीं आया। और ये नूह अलैहिस्सलाम कौन है? बोलो, 950 साल जिन्होंने तबलीग की। किस बात की तबलीग की? अरे रब की वहदानियत की तरफ लोगों को दावत देते रहे। यहाँ लोगों को क्या लगता है कि जितना ज़्यादा मजमुआ जमा रहेगा तो ऐसे लगेगा कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये मायने नहीं रखता है। उंगलियों पर गिने जाए यही चंद अफराद मिल करके पूरे मुआशरे को बदल सकते हैं, पूरे कौम को बदल सकते हैं। इसीलिए अपने रगों में तौहीद को दौड़ाओ, अपने रगों में तौहीद को रचाओ बसाओ, तब आप जाकर के मुआशरे को सुधारेंगे, लोगों को सुधारेंगे, अफराद को सुधारेंगे, घरों को सुधारेंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने उतने साल तबलीग की, उंगलियों पर लोग गिने जा रहे थे। कितने लोग ईमान लाए? उंगलियों पर। उनका खुद का बेटा ईमान नहीं लाया। नहीं लाया ना। हाँ, तो नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेगा, क्या इस बात पर तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने मेरा पैगाम अपनी उम्मत तक पहुँचाया? रसूल को अल्लाह पूछ रहा है, क्या इस बात पर तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो नूह अलैहिस्सलाम बोलेंगे, हाँ ऐ अल्लाह, मेरे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत गवाह है। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गवाही देगी किसके हक़ में? नूह अलैहिस्सलाम के हक़ में गवाही देगी कि इन्होंने पैगाम पहुंचाया है रब्बुल आलमीन का। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह बनेंगे। कितनी बड़ी बात है भाई, ये उम्मत की कितनी फजीलत है, कितना शर्फ अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। तो ये उम्मत वसत है। और वसत ये उम्मत कब बनेगी? वस्तियत का हक़ हम कैसे हासिल करेंगे? वस्तियत का हक़ हासिल करना है तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के रास्ते पर चलना होगा। किसके रास्ते पर चलना होगा? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना होगा। तभी जाकर के मैं और आप वस्तियत का हक़ हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में अल्लाह ताला ने ऐसे ही बोल करके उनको नहीं छोड़ा। जब क़िबला तहवील हो गया तो बोले कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से बोल रहा है कि आप कोई भी निशानी इन लोगों के पास लाओ, कोई भी निशानी इन लोगों के पास लाओ। वला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ, कोई भी निशानी लेकर के आओ, ये आपके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। ये कुफ़ार इतने इनके दिल सख्त हो गए थे, ये आपके क़िबले की पैरवी नहीं करने वाले हैं। लेकिन साथ ही अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बता दिया, और आप भी किसी सूरत उनके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। सख्ती से अल्लाह ने मना कर दिया और खाना काबा को क़िबला बना दिया। तो ये कुफ़ार इतने ख़तरनाक है, इनकी साजिशें, इनकी करतूतें ऐसे थी। किसी हाल कितनी भी बड़ी निशानियाँ आप लेकर के आओ, वो आपके क़िबले की पैरवी नहीं करने वाले हैं। तो इन आयात से ये मालूम हुआ कि पहली बात ये मालूम ही कि क़िबला तहवील क़िबला बदल गया मुसलमानों का। और मुसलमानों का क़िबला क्या है? क़यामत तक क्या रहेगा? खाना काबा रहेगा। और दूसरी बात इस आयत करीमा से ये मालूम हुई, दूसरी आयत से, कि ये उम्मत क्या है? उम्मत वसत है। और ये पहला हिस्सा था जो इसमें ये बयान किया गया है। और उसके बाद की जो आयत है तौहीद पर दलालत करती है। अब उतना नहीं वक्त नहीं है तो खुलासे के तौर पर ही बता रहा हूँ। आप कुरान मजीद का मुताला कीजिए, कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़िए, तो आप बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे। अब दूसरा हिस्सा क्या है? इस दूसरे पारे का दूसरा हिस्सा क्या है? मुस्लिम मुआशरा, इस्लामी तहज़ीब से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल। दूसरे हिस्से में क्या बयान किया गया है? मुस्लिम मुआशरे के इस्लामी तहज़ीब से जो ताल्लुक़ रखने वाले जो मसाइल है उनको दूसरे हिस्से में बयान किया गया है। अब दूसरे हिस्से की पहली आयत देखिए आप। रब्बुल आलमीन कहता है कुरान मजीद सूरे बकरा की आयत नंबर जो है 165
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر کے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور مومنین اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا ہے؟ بڑے سخت ہے۔ کیا ہے؟ بڑے سخت ہے۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان کر رہا ہے۔ اب سارا نقشہ، سارا منظر میرے اور آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی، غیروں کی محبت کو اللہ تعالیٰ کے مساوی اور نظیر ٹھہراتے ہیں، برابر ٹھہراتے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی تعظیم جیسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے، جیسی تعظیم اللہ کی ہونی چاہیے اللہ کی مخلوق میں سے، ویسے لوگوں کی تعظیم محبت ان کے دلوں میں رچی بسی ہے۔ رچی بسی ہے نہیں؟ ہاں، تو یہاں پر عقیدے سے متعلق اندازہ کس کو کہتے ہیں؟ المراد بہذہ الانداد، کہہ رہے ہیں کہ ان شریکوں سے مراد یعنی کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شریک ایسے لوگوں کو بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہر وہ شخص ہے جو اپنا معاملہ کسی ایسے شخص کے لیے سپرد کر دے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جائے۔ جو معاملہ کس کے ساتھ خاص کیا جائے؟ اللہ کے ساتھ خاص کیا جائے۔ اس معاملے کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایسے کے سپرد کیا جائے جو وہ اس چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ نہیں آئی؟ مثال دوں تو سمجھ میں آئے گی۔ سمجھو، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ روزی روٹی تک رسائی کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور ہر پریشانی کو دور کرنے کا طاقت، اختیار کس کے پاس ہے؟ کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ قبر والا بھی مجھے اولاد دے، تو بولو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہونا تھا، اس نے کس کے ساتھ خاص کر دیا؟ قبر والے کے ساتھ خاص کر دیا نا۔ اب بولو کہ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی مصیبت کو دور کرنے والا ہے، تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دھاگے کڑے لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، تو اس نے ایک ادنا سی حقیر سی چیز کے حوالے وہ چیز کر دی نہیں؟ اس چیز کے سپرد کر دیا کہ نہیں؟ جو چیز اللہ کی سپرد کرنی تھی، ایک معمولی سی جس کی کچھ حیثیت نہیں ہے، جو انسان ہاتھوں میں پہنے ہوئے گھومتا ہے، اس دھاگے کے حوالے کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ دھاگا مجھے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچائے گا۔ کر دیا نہیں کر دیا؟ تو یہی محبت ہے، یہی شریک اللہ کا بنانا ہے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اب بولے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ بولو، اللہ سے مانگو، صبر کرو، اللہ دے گا، اس کا پھل ضرور دے گا۔ نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام، انبیاء کرام کی مثالیں ہمارے سامنے بھری پڑی ہے۔ آدمی کیوں اتنا ہلچل مچاتا ہے، اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اب پریشان ہو کر کے آدمی حرام راستوں کا انتخاب کرتا ہے، ایسے لوگوں پاس جاتا ہے جو ایسی تعویذیں، عملیات جنہیں کہا جاتا ہے اللہ کی پناہ، یہ شرک بنانا ہے اللہ کا۔ ارے قبر والوں سے تم مانگو گے، وہ تمہیں اولاد دے گا؟ ہاں، وہ خود اس کی حالت کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، وہ آپ کی حالت کہاں سدھارے گا؟ ہاں، اس کے ساتھ کیا وہاں پر کیا کچھ ہوا جا رہا ہے، کچھ معلوم نہیں، پتہ نہیں۔ اب جا کر کے آدمی اس سے مانگے تو وہ اس کو اولاد دے گا؟ ہاں، ہم نے یہاں ایک چیز یاد آ گئی، بچپن کی چیز میرے دماغ میں آ گئی۔ ہمارے کوئی رشتہ دار ہے، بریلویت سے ان کا کیا ہے، بڑا خطرناک تعلق ہے۔ اب وہ ایک طرح سے بابا ہی ہے، سمجھیے۔ تو ہم کسی جگہ پر گئے تھے، وہاں درگاہ تھی۔ کیا تھی؟ درگاہ تھی۔ اب ہم چھوٹے تھے، وہاں ایک کیا تھا، ایک بوڑی بھی تھی، نہا دھو کر کے سب آ گئے۔ آنے کے بعد میں وہاں کچھ عورتیں بھی رکی تھی، درگاہ پاس عورتیں بھی رکی تھی۔ یہ واقعات یاد آتے ہیں، یہ عبرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبرت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ چھپا ہے۔ اور جو نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں، جن کے دل سخت ہے، یہ چیزیں سن کر کے بھی کیا ہو جاتے ہیں، وہ ویسی ہی حالت گزارتے ہیں۔ اور جن کی زندگیاں بدلنا ہے، ان کے لیے اتنی ہی چیزیں کافی ہے۔ اب وہاں کیا ہو گیا، اب چھوٹا تھا میں، کچھ پتہ ہی نہیں، میں حافظ قرآن بھی نہیں تھا اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، اللہ نے دماغ میں ڈال دی یہ بات میرے۔ اب وہاں کیا ہو گیا، ہمارے قریبی رشتہ دار ہے، وہ اس درگاہ کے پاس ایسے جھک گئے،
ایسے جھک گئے. اب وہاں عورتیں لائن لگا کر کے ٹھہری ہے. وہ بولتی ہے کہ میرے ساتھ آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. کیا پوچھ رہی ہے ان سے؟ میرے ساتھ آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. وہ بول رہے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر کوئی پوچھتا ہے کہ میرا بچہ SLC میں پاس ہوگا کیا نہیں ہوگا. کیا پوچھتے ہیں؟ SLC میں پاس ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ غیب آگے کی چیزیں بتائیں گے. اتنی بھی عقل نہیں ہے لوگوں کو, اتنی بھی عقل نہیں ہے. اللہ کی پناہ, وہ جھک رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں ارے اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. سارے جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں وہ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے. ارے اللہ نے کسی کو کچھ اختیار ہی نہیں دیا ہے. ارے انبیاء کرام کو تک اختیار نہیں ہے. انبیاء کرام جنت جہنم کی باتیں بتاتے تو خود سے نہیں بتاتے تھے کہ فلاں جنتی ہے فلاں نہیں. کیسے بتاتے تھے؟ جو وحی ان کی جانب کی جاتی تھی وہی کچھ انبیاء بتاتے تھے کہ یہ جنتی ہے, یہ جہنمی ہے, فلاں اعمال آپ کو جنت میں لے جائیں گے, فلاں اعمال آپ کو کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں لے جائیں گے. اتنی ساری چیزیں جب آدمی کے سامنے آ جاتی ہے تو آدمی ہوشیار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ عورتیں, مائیں, بہنیں کیوں ہوشیار نہیں ہوتی ہے؟ اب آپ دیکھو محرم آئے تو وہ لیٹا کر کے گزرتے ہیں نا, گزرتے ہیں. عورتیں گزرتی ہے اوپر سے گزرتی ہے کیا؟ اچھا عورتوں کے اوپر سے, ہاں وہ گزرتے ہیں نا. کتنی جہالت ہے یار, کتنی جہالت ہے. دین کا نقشہ بگاڑ دیا ہے نہیں بگاڑ دیا ہے؟ بگاڑ دیا ہے بھائی. دین کا نقشہ مکمل طور پر بگاڑ دیا ہے. اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ارے وہ کون آپ کا رشتہ دار ہے؟ آپ کو کچل کر کے کھندل کر کے آپ کے اوپر سے جا رہا ہے. اتنا بھی شرم حیا نہیں ہے. آپ اس کے آگے سو جا رہی ہو, اس کے آگے آپ لیٹ رہی ہو. عقل سے کام لو, عقل سے کام لو. اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے اور آپ یہاں آ رہی ہے تو یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. یہ آپ لوگوں پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. میں میری ماؤں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ یہاں آ رہی ہے نا تو آپ صحیح جگہ پر آ رہی ہے. واللہ کہہ رہا ہوں, میں واللہ کہہ رہا ہوں, آپ یہاں آ رہے ہیں تو سب سے صحیح جگہ پر آ رہے ہیں. یہاں ہم کچھ کہتے بھی ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری زبان سے ایسی چیز نہ نکل جائے جو کیا ہو, میرے لیے پکڑ کا سبب نہ بنے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے ساری کی ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں پر بیان کی جاتی ہے. تو آپ نے صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے. اب جب آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے تو اس راستے پر ڈٹے رہنا بھی شرط ہے. سمجھ رہے ہیں میری مائیں بہنیں؟ اس راستے پر ڈٹے رہنا بھی شرط ہے. ورنہ ایسے نہیں کہ اب تراویح کے لیے دروازہ کھول دیا گیا ہے, جمعہ کے لیے کھول دیا ہے تو تبھی آئیں گی, اور پھر جیسے ہی محرم کا مہینہ یا پھر یہ شرکی اعمال کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر وہاں اپنے بازار. یہ نہیں ہونے چاہیے. وہاں کی سرگرمیاں پھر دکھانا شروع ہو جانا, یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ دین کیا ہے؟ کتاب و سنت کا نام ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور جو مومن ہے وہ کیا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں؟ بولو, بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑے سخت ہوتے ہیں. مومنوں کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے. یہ محبت ہوتی ہے اللہ کی, یہ محبت ہوتی ہے. آج کیا ہوتا ہے, آج ہماری حالت دیکھو بھائی. اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے اتنا سارا بگاڑ ہے. اللہ کی محبت کیا ہے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. اسی لیے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا, راستوں پر, گلیوں پر شور شرابہ, ہاں طرح طرح سے لوگ کیا ہے تاشے ڈھول دھماکے لے کر کے گھومتے ہیں پھرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے. اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی وہ کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں چلے گا. وہ کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں چلے گا. وہ کامیاب شخص ہے. وہ کون ہے؟ کامیاب شخص ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, جو اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے, نفرت کرتا ہے, جو اللہ کے لیے دیتا ہے, جو اللہ کے لیے منع کرتا ہے, اس کا ایمان مکمل ہے. سمجھ گئے نہیں؟ اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے. ارے بھائی یہ قبر والوں سے جو تمہاری محبت ہے نا, یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اس محبت کو تم نے اللہ کی محبت پر لا کر کے بٹھایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس محبت کو تم نے اللہ کی محبت پر لا کر کے بٹھایا ہے. جب دنیا کی کوئی محبت اللہ کی محبت پر مقدم کی جائے گی تو یہ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. یہ محبت نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی سے محبت کرو تو کیوں کرو؟
کیوں کرو؟ اللہ کے لیے کرو. کسی سے نفرت کرو تو کیوں کرو؟ اللہ کے لیے کرو. کسی کو کچھ دے رہے ہو، کپڑا پہنا رہے ہو، کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو تو کیوں؟ اللہ کے لیے. کسی کو کسی چیز سے منع کر رہے تو کیوں؟ اللہ کے لیے. ہم آپ کو منع کر رہے ہیں. کس چیز سے منع کر رہے ہیں؟ شرک سے منع کر رہے ہیں. یہ اوثان سے منع کر رہے ہیں جن کو آج تم پوج رہے ہو، مان رہے ہو، جن کے چکر لگا رہے ہو، جن کے پھیرے لگا رہے ہو، یہ ہاتھوں میں کڑے دھاگے تعویذیں پہن رہے ہو. اس سے ہم آپ کو منع کر رہے ہیں. کیوں منع کر رہے ہیں؟ بولو. اللہ کے لیے منع کر رہے ہیں. ہم اپنے مفاد کے لیے منع نہیں کر رہے ہیں. کس کے لیے منع کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے منع کر رہے ہیں. ہمیں آپ کا درد ہے، دکھ ہے کہ میرا بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک کرتا کرتا ہی چلا جائے اس دنیا سے. میری ماں ایسی نہ ہو کہ وہ دنیا میں شرک کرتی رہی ہو اور اسی حال میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اور میں نے اس کو نہ سمجھایا، نہ بتایا، تو پھر اللہ مجھے پکڑے گا. پکڑے گا نا، اللہ پکڑے گا. تو ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے بچ جاؤ. اپنے دامن کو پاک و صاف رکھو، ورنہ اللہ کی عدالت سے کوئی بچ نہیں سکے گا. اللہ کی عدالت سے کوئی بچ نہیں سکے گا. یہ دل میں کس کی محبت پالنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پالنی ہے. تو یہ پہلے دوسرے حصے کا کچھ ٹکڑا تھا. اس کے بعد مختصر سے طور پر کچھ باتیں آپ کو بتاؤں کہ اسی دوسرے حصے میں یہ باتیں بھی بتائی گئی ہے. اور یہاں پر ایک نکتہ اور یاد آ گیا وہی ذہن میں بتا دوں. مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے نا. اب کسی مومن کو پہچاننا ہے، آپ کو کسی موحد کو پہچاننا ہے، توحید پرست کو، تو یاد رکھو وہ اللہ کی محبت میں بڑا سخت ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پہچان ہے، یہ نشان ہے مومنین کی، موحدین کی. اور اسی کے برعکس اگر آپ دیکھو تو یہ مشرکین جو ہے کس کی محبت میں دیوانے ہوتے ہیں؟ پیروں کی، فقیروں کی محبت میں دیوانے ہوتے ہیں. کس کے؟ بولو. ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ تو آپ پہچان جاؤ. ایک مشرک، ایک موحد کی پہچان یہی ہے کہ موحد جو ہوتا ہے اللہ کی محبت میں سخت ہوتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ غیروں کی محبت میں سخت ہوتا ہے، پیروں کی محبت میں سخت ہوتا ہے، فقیروں کی محبت میں سخت ہوتا ہے. یہی پہچان ہے، یہی پہچان ہے. آج ہم دیکھو، ابھی ایک بات اور یاد آ گئی، نام نہیں لوں گا، بہت قریبی ہے، بہت کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ان کے ایک قریبی رشتہ دار ہے، ان کے ایک قریبی دوست ہے سمجھیے. آپ تک وہ ویڈیو کلپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کبھی، تو آپ سن لینا. تو میں ایسے ہی سرسری سن لیا، دیکھ کر کے بڑا تعجب ہو گیا. ان کے دوست نے اپنے کسی دوست کو قرآن مجید کی تفسیر دے دی اور کہا کہ اس کو پڑھنا. تو پھر کئی دنوں بعد ان کی ملاقات ہو گئی. ملاقات ہونے کے بعد وہ پوچھتے ہیں، میں نے جو قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر آپ کو دی تھی، کیا آپ نے اس کو پڑھا؟ تو وہ بولتے ہیں کہ میں نے پڑھا. مکمل 15 پارے میں نے پڑھے. کتنے؟ مکمل 15 پارے میں نے پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے. لیکن 15 پاروں تک میں گزر گیا، لیکن ان 15 پاروں میں مجھے کہیں پر بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا تذکرہ ہی نہیں ملا. وہ بولو کتنی جہالت ہے لوگوں میں، کتنی کم علمی، کتنا علم سے دور ہے یہ لوگ. وہ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بولو. 15 پارے وہ گزار گئے، 15 پارے انہوں نے ترجموں کے ساتھ پڑھا. تو اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ ساری زندگی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں سنتے آئے، اور یہ مولوی لوگ دھاڑ کر کے بیان کرتے رہے، حقیقت سے جن کا لینا دینا نہیں. ان چیزوں کو بھی بیان کیا امت میں، بتایا کہ شیخ عبد القادر یہ ہے. اور وہ قبر والا واقعہ انہی کا ہے کیا؟ وہ قبر میں کوئی جاتا ہے، پھر اس کو فرشتے عذاب دینے آتے ہیں، انہی کا ہے. بعد میں وہ فرشتے پوچھتے ہیں آپ کون ہے، بولتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر کا دھوبی ہوں. تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. کتنی جہالت ہے. اللہ دیکھو، اللہ اکبر، یہ کتنی جہالت ہے بھائیوں. دین سے دور ہے لوگ. اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ان چیزوں میں اگر آپ ملوث ہے تو سچی پکی اللہ سے توبہ کرو اور دیندار بن کر کے زندگی گزارنے والے بنو. پھر اسی پارے میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے. اور یہاں پر ایک اور بات یاد آ گئی، ہوئی بولتا ہوں سن لو، پھر یہ کام کی چیزیں ہیں آپ کی، ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ دیکھو دنیا میں جس کو پیر بنا رہے ہیں نا،
جس کو فقیر بنا کر کے لوگ چل رہے ہیں، بولے کہ اس کے آنچل کو ہم پکڑیں گے تو یہ قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے، اب فلاں فلاں قبر ہے، ان کی انسیت ان سے بہت رہتی ہے، بولتے ہیں کہ وہ قبر والے کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ ارے قرآن کہتا ہے یہ قبر والے جس کو تم اپنا بنا رہے ہو اور بولتے ہو ان کی بنیاد پر ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے معلوم؟ یہ پیر فقیر جن کو تم اپنا مان رہے ہو کل قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیں گے نا تو آپ سے برأت کا اعلان کر دیں گے، کہیں گے ارے اس سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے تو میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی کے دامن کو پکڑ کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ارے وہ آپ سے کھلم کھلا انکار کر دیں گے، اس سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں، یہ کون ہے ہم کون ہے پتہ نہیں، تو کیوں اتنے دیوانے بنتے ہو؟ قرآن کہتا ہے، دیکھو دلیل کیا ہے، اتبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، یہ سارے تعلقات منقطع کر دیں گے، کب؟ جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے۔ آج تم دنیا کا بڑا پیر جسے سمجھ رہے ہو نا، وہ اللہ کے عذاب کو کل دیکھے گا تو ڈر جائے گا اور کہے گا یہ اتنے لوگ میرے ماننے والے تھے، ارے میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں، تمہارے سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو کہاں بھاگے جاؤ گے تم؟ وہ بولو پھر کس کو پکڑو گے وہاں پر، کس کو پکڑو گے؟ ارے وہاں کامیاب ہونا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو، ان کے راستے کی پیروی کرو۔ پھر اسی دوسرے حصے میں کیا بتایا گیا؟ حلال و حرام کی باتیں بتائی گئی ہے، اور جو حرام کاری کرتا ہے نا، حرام راستوں سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے یا حرام راستوں کو دیکھنے کی ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ کون ہے ایسے لوگ؟ شیطان کے پیروکار ہے۔ آدمی بھائی حرام کاری کے ذریعے سے اگر اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے تو یہ اولاد آگے چل کر کے اپنے والدین کو ہی نقصان پہنچائے گی۔ یہ حرام کاری کی خطرناکی ہے کہ حرام کاری کے ذریعے سے آدمی اپنا بھی پیٹ بھرے، اپنے والدین کا بھی پیٹ بھرے، تو پھر یہ نقصان دہ ہے آدمی کے لیے۔ آدمی حرام کاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ شراب سب سے خطرناک چیز ہے یار، یہ جرائم کی ماں اس کو کہا گیا ہے، یہ شراب سب سے خطرناک چیز ہے، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ آدمی اس کو پیے گا تو بولو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے نہیں ڈال رہا ہے؟ تو آدمی کو حلال راستوں کی تلاش کرنی چاہیے۔ حلال راستے کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، انبیاء کرام کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا۔ آدمی کو 3-4 ٹائم نہ ملے ضرورت نہیں ہے بھائی، ایک ٹائم کھاؤ، سکھ میں رہو، اللہ کی فرما بردار بن کر کے جیو۔ تو حلال و حرام کی بات بتائی گئی اور بتایا گیا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ آدمی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرے، یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول اخروی چیزوں پر ایمان رکھے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اخروی چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، اور اخروی چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کس پر ایمان رکھنا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ تو یہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس آیت کریمہ کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد صدقات و خیرات کا حکم اس کے بعد کے آیات میں دیا گیا ہے، جہاد کا حکم دیا گیا ہے، حج و عمرے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ بولو کہ چند تراویح پڑھ لیے باقی تراویح چھوڑ دیے تو کیا یہ اسلام میں داخل ہونا ہے؟ ایک ٹائم کی نماز پڑھے 4 ٹائم کی نماز چھوڑ دیے تو کیا یہ اسلام میں داخل ہونا ہے؟ بولو ہاں۔ ایک ٹائم کا روزہ رکھا، 29 دن کے روزے غائب، تو کیا یہ اسلام میں داخل ہونا ہے؟ 10 دن کے روزے رکھے، 15 دن کے روزے چھوڑ دیے تو کیا یہ اسلام میں داخل ہونا ہے؟ بولو اللہ تعالیٰ نے حلال راستے تمہارے لیے بتائے، حلال راستوں کو چھوڑے، ایک دن حلال کھائے ایک دوسرے دن حرام کھائے، تو کیا یہ اسلام کے اندر داخل ہونا ہے؟ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کہ شریعت پر عمل کرنا ہے تو پورے کے پورے عمل کرنا۔ رمضان کے پورے روزے فرض ہے، پورے روزے رکھو۔ قیام اللیل کا اہتمام پورے رمضان کرنا ہے تو پورا رمضان کرو، یہ بھاگم بھاگی نہ کرو، اس سے آپ کا نقصان ہے، آپ کی نیکیوں میں کمی ہوگی۔ نیکیوں کو بڑھاؤ، نیکیوں میں اضافہ کرو۔ تو استقامت کے ساتھ آدمی کو ہر چیز پر ڈٹے رہنا ہے بھائی۔ آدمی بھاگے گا تو اس کے پیچھے شیطان لگایا ہے، اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اسی لیے وہ اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے بھاگ بھاگ کر کے جاتا ہے۔ تو مکمل پابندی کریں گے انشاءاللہ، رمضان ہو یا غیر رمضان، ہر وقت اللہ کی پابندی میں رہیں گے انشاءاللہ، فرما بردار بن کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک آخری بات جو بتائی گئی اس دوسرے حصے میں اہم ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام پر عمل کرتے ہوئے
اسلام کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہے، جو مصائب آتے ہیں، ان تکالیف پر آدمی کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ارے ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی بھی نہیں ہیں جیسی چیزیں تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ کیا تم نے ایسے گمان کیا کہ جنت ہمیں ایسے ہی مل جائے گی؟ ایسے نہیں ملے گی۔ تمہیں اسلام کے راستے میں، جس راستے پر، جس منہج پر اہل الحدیث، یہ جو جماعت ہے، یہ جماعت حقہ ہے، اور اس راستے پر آدمی کو جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں آئی، آدمی کو گھبرانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ یہاں ہمارا معاملہ الٹ ہے کہ تھوڑے تھوڑے مفاد کے لیے آدمی اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، تھوڑے تھوڑے مفاد کے لیے آدمی اپنے منہج کا سودا کرتا ہے، کہ جس منہج پر آدمی چلتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی رضامندی کے لیے اس کے ساتھ جائے گا، بابا لوگوں کو ہار بھی پہنائے گا، بابا لوگوں کے عرس میں بھی شریک رہے گا۔ تو یہ مفاد ہے، یہ مفاد ہے، اس سے مجھ کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ارے دنیا کاٹیں آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جس راستے پر میں اور آپ آج ہیں نا، اسی راستے پہ ہیں گے انشاءاللہ، رہیں گے انشاءاللہ۔ بولو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو کیسے آزمایا گیا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما اور ان کی بیوی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی سمیہ رضی اللہ عنہ، کیسے انہیں شہید کر دیا گیا، کیسے مارا گیا؟ ارے عمار بن یاسر، یہ پورے گھرانے کو ستونوں سے باندھا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے، اور بولتے ہیں کہ اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ارے اللہ کے رسول پیغمبر کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے، لیکن اتنی طاقت نہیں تھی نا کہ کچھ کر سکے۔ یہ مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، لیکن اسلام کے خلاف ذرہ بھی لغزش ان کے پاؤں میں آئی نہیں ہے۔ اسلام پر ڈٹے رہے، اسلام پر ڈٹے رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں یہ صحابہ ہے بھائی، ایسے ایمان پیدا کرو۔ اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ منہج سلف ہے، اسی کو سلفیت کہتے ہیں۔ چلو تو صحابہ کے راستے پر چلو۔ صحابہ کے راستے کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا نہیں، چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع، ہاں برے برے القاب سے صحابہ کرام کو بلایا جاتا ہے، صحابہ کرام پر زبان درازیاں کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ ارے صحابہ کرام کے گھوڑوں کے قدموں کو جو دھول لگی ہے نا، اس دھول کی حیثیت کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں۔ چلو قرآن کہتا ہے چلو کس کے راستے پر؟ صحابہ کرام کے راستے پر۔ اللہ نے کہا نا کہ تم اگر ایسے گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم ایسے ہی جنت میں جائیں گے، تو یہ کیا ہے؟ بچکانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بچکانا ہے، کیونکہ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات آئے نہیں ہیں جیسے صحابہ کرام پر حالات گزرے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے کچھ موضوعات تھے جو مختصر وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو کچھ باتیں یہاں پر کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ پہلی بات ہم نے بتائی کہ تحویل قبلے سے متعلق، دوسری بات ہم نے کیا بتائی کہ مومنین اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اور بہت سارے موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے، حلال و حرام کی باتیں بتائی گئی، رشوت حرام ہے، جہاد کا حکم دیا گیا، حج و عمرہ کے مسائل اس میں دوسرے حصے میں بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے؟ بولو انشاءاللہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے نا انشاءاللہ۔ میں یہاں پر ایک چیز پوچھتا ہوں، پوچھوں؟ دیکھو برا نہ ماننا، اگر پوچھوں تو دوسرے دن بھاگ نہیں جانا، نہیں بھاگیں گے نا؟ بولے کہ مولوی صاحب ایسا پوچھ رہا ہے، وہی تو ہم آنا ہی چھوڑ دیں گے۔ دیکھو جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے وہ اللہ کے لیے داڑھی چھوڑیں گے؟ بولو، آواز نہیں آ رہی ہے، چھوڑیں گے کیا؟ آپ نے ابھی یہ آیت سنی، کیا سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اور یہ داڑھی کاٹنا یہ کہاں سے؟ یہ نبی کی سنت کو آپ منڈا رہے ہیں۔ تو نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے آدمی کیسے پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ تو پکا عہد کریں گے آپ، پکا عہد کریں گے، ہم رہے یا نہ رہے، اللہ تو دیکھنے والا ہے، اللہ تو جاننے والا ہے۔ آج اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر کے آپ لوگ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم داڑھی نہیں کاٹیں گے، چھوڑیں گے، ہم کہیں گے چلے جائیں گے، لیکن آپ کا عمل آپ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ آپ کا عمل کیا رہے گا؟ آپ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ تو چھوڑیں گے انشاءاللہ؟
بولو انشاءاللہ. دنیا والوں کے لیے کچھ نہ کرو بھائی, آپ کی خوبصورتی اسی میں ہے. اللہ کے لیے چھوڑو, دنیا کا سب سے خوبصورت انسان اللہ آپ کو بنائے گا, تو چھوڑیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.